میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ میرا جینا میرا مرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وقال تعالی وتوبوا الی اللہ جميعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، انسان چاہے کتنا ہی طاقتور ہو، چاہے کتنا ہی کسی بلند مرتبے پر فائز ہو، لیکن وہ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر آن اللہ کا محتاج رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہمیں ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہ ہم ہیں، نہ ہم کبھی ہو سکتے ہیں۔ ہم دیکھنے میں بھی اس کے محتاج ہیں، بولنے میں بھی اس کے محتاج ہیں، اٹھنے اور بیٹھنے میں بھی اس کے محتاج ہیں، کھانے اور پینے میں بھی اس کے محتاج ہیں، پیشاب اور پاخانے میں بھی اس کے محتاج ہیں۔ صرف ایک ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں، وہ اللہ کی ذات ہے۔ انسان ہمیشہ محتاج ہے، بچپنے میں بھی محتاج ہے، جوانی میں بھی محتاج ہے، بڑھاپے میں بھی محتاج ہے، موت کے وقت بھی محتاج ہے، مرنے کے بعد بھی محتاج ہے، مرنے سے پہلے بھی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اپنے آپ کو میرا محتاج سمجھ کر میرے بندے بن کر زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر انسان سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ بندہ بن کر رہے، اللہ تعالیٰ کا اپنے آپ کو فقیر اور محتاج بن کر زندگی گزارے، اور اگر اس میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو مجھ سے معافی مانگ لیا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنے مہربان ہیں، اتنے مہربان ہیں، اتنے مہربان ہیں کہ دنیا میں کوئی بڑا اپنے کسی چھوٹے پہ اتنا مہربان نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ مہربان ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائیں بھی بعض دفعہ چیختی ہیں، چلاتی ہیں اور کوستی ہیں، بد دعائیں تک دیتی ہیں، اور یہ بھی کہہ دیتی ہیں کہ تو میرا بیٹا نہیں، یہ بھی کہہ دیتی ہے میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی۔ یہ سارے ماؤں کے الفاظ ہیں، حالانکہ وہ ماں ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مہربان دل اللہ نے اس کے سینے میں فٹ کیا ہے۔ کسی کا دل اتنا نرم نہیں ہوتا جتنا دل ماں کا نرم ہوتا ہے، کسی کا دل اتنا مہربان نہیں ہوتا جتنا ایک ماں کا دل مہربان ہوتا ہے۔ لیکن مہربانی کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے،
جب بچے زیادہ پریشان کرتے ہیں، جب بچے زیادہ ٹینشن دیتے ہیں، جب بچے زیادہ تکلیف دیتے ہیں، جب بچے زیادہ بدتمیز بنتے ہیں، تو پھر مائیں کوستی بھی ہیں، بد دعائیں بھی دیتی ہیں، اور یہ بھی کہہ دیتی ہیں میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی۔ لیکن اللہ کے کرم پہ قربان جائیں کہ وہ اپنے بندوں پہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، اتنی اس کی بندوں پر نعمتیں ہیں کہ کوئی پل ہم پر ایسا نہیں گزرتا کہ جس پل میں ہم پر اللہ تعالیٰ کی لا تعداد رحمتیں نہ ہوں۔ بندہ جب چیخ رہا ہوتا ہے نا، چلا رہا ہوتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے، واویلا کر رہا ہوتا ہے، این اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتیں استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ پیٹ میں درد ہے، چلا رہا ہے، سر میں درد ہے، چلا رہا ہے، اولاد نہیں ہے، چلا رہا ہے، 20 سال ہو گئے اولاد نہیں ہے، سارے وظیفے پڑھ لیے، پتہ نہیں اللہ کو کیا ہو گیا، کیوں نہیں مجھے دیتا، اتنے بزرگوں سے دعائیں کرا لی، اولاد ہی نہیں ہو رہی۔ عجیب و غریب انسان بے صبری اور واویلا میں باتیں کہہ جاتا ہے، لیکن این اس وقت جب وہ واویلا کر رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ہزاروں اس پر نعمتیں ہوتی ہیں، اس وقت بھی ہزاروں نعمتیں ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ بندے کی بے صبری اور بندے کے واویلا پر اس کی جو بقایا نعمتیں ہیں وہ اسے چھین نہیں لیتے ہیں، بلکہ اس کی وہ نعمتیں باقی رکھتے ہیں، اور بندے اس کی نعمتوں کو اسی کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں، وہ پھر بھی اپنی نعمتیں واپس نہیں لیتے ہیں۔ کتنے دنیا میں لوگ ہیں جن کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں اور وہ آنکھیں حرام میں استعمال کر رہے ہیں، اللہ نے زبانیں دی ہیں، زبانوں کو حرام میں استعمال کر رہے ہیں، اللہ نے کان دیے ہیں، کانوں کو حرام میں استعمال کر رہے ہیں، اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، ہاتھ پاؤں کو حرام میں استعمال کر رہے ہیں، اللہ نے مال دیا ہے، اس مال کو وہ حرام جگہوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بد نگاہی کرنے والوں کو اندھا نہیں کیا، بد زبانی کرنے والوں کو گونگا نہیں کیا، میوزک سننے والوں کو اللہ نے بہرا نہیں کیا، اور حرام کمانے والوں سے اللہ نے ہاتھ پاؤں نہیں چھینے، اور مال کو حرام جگہوں میں استعمال کرنے والوں کو اللہ نے کنگال نہیں کیا، اللہ نے ساری نعمتیں ان کی برقرار رکھی۔ اللہ ایسے مہربان ہے کہ کوئی بندہ اس کی کتنی ہی نافرمانیاں کرے، اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں کہتے تو میرا بندہ نہیں ہے۔ باپ کہتا ہے تو میرا بیٹا نہیں ہے، ماں کہتی ہے تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے، اور تو نے مجھے اتنا تنگ کیا ہے، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ باپ کہتا ہے میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، میرے سامنے کبھی نہ آنا، اور ماں کہتی ہے میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، جا کہیں ڈوب مر، میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتی۔ لیکن اللہ وہ مہربان ہے، اللہ وہ کریم ہے، اللہ وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور سب سے زیادہ اپنے بندوں پہ ترس کھانے والا ہے کہ جو بندہ جتنا زیادہ اسے ناراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اس کا خیال فرماتے ہیں اور اتنی زیادہ اس کو آوازیں دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بلاتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد، جو بندے میری طرف رخ ہی نہیں کرتے اور مجھ سے منہ موڑے رکھتے ہیں، اے داؤد اگر ان کو پتہ چل جائے کہ میں ان کی توبہ کا کتنا منتظر ہوں اور مجھے ان کے سدھر جانے اور ان کے واپس آنے کا کتنا انتظار ہے، تو ان کے جوڑ سے جدا ہو جائیں میری محبت کی وجہ سے۔ لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم واشتياقي الى ترك معاصيهم لطاروا شوقا الي۔ اے داؤد، جو بندے مجھ سے منہ موڑے رہتے ہیں، میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، میری طرف آنا بھی پسند نہیں کرتے، اے داؤد مجھے ان کا انتظار رہتا ہے۔ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ مجھے ان کا کتنا انتظار ہے اور مجھے ان سے کتنی محبت اور کتنی ان پر شفقت ہے، تو اے داؤد وہ بندے اڑ کے میرے پاس آ جائیں اور ان کے جوڑ میری محبت میں جوڑ سے جدا ہو جائیں۔ پھر فرمایا اے داؤد هذه ارادتی فی المدبرین عنی فکیف فی المقبلین علی۔ اے داؤد اب تو ہی بتا، یہ تو میرا معاملہ ہے ان کے ساتھ جو میری طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے، جو میری طرف متوجہ رہتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، میری اطاعت کرتے ہیں، مجھے ان سے کتنی محبت ہو۔
باپ ناراض ہوتا ہے کہتا ہے تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے، ماں ناراض ہوتی ہے کہتی تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ بندے کہ جنہوں نے نافرمانی کی انتہا کر دی ہے، نافرمانی کی حد کر دی ہے، ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ توبہ کے لیے خود آمادہ کرتے ہیں. اور ان کو کہتے کیا ہے وہ آپ سن لیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اے میرے نبی آپ ان سے کہیں، کیا کہیں؟ یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو. بندہ ہونے سے نکالا نہیں، کہتے ہیں اے میرے بندو. اچھا کون سے بندو؟ جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، جو تہجد پڑھ رہے ہیں، اشراق 4 توابین پڑھ رہے ہیں، جو تبلیغ میں جاتے ہیں، ہر سال 4 مہینے لگاتے ہیں اور اپنی نگاہوں کو بچاتے ہیں، حرام چھوڑتے ہیں اور متقی پرہیزگار ہیں اور شب دار ہیں، روزے دار ہیں اور حاجی اور عمرہ کرنے والے ہیں. نہیں، یہ نہیں، بلکہ کون؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے ظلم اور ستم اور برائی اور معصیت کی انتہا کر دی. اسرفو سے کہتے ہیں جو حد سے نکل جائے. ایک لمٹ ہوتی ہے نا گناہ کی، نافرمانی کی، حدود کو جو پار کر گئے ہوں ان کو پکارا جا رہا ہے. اور ان کو حدود کو پار کرنے والا بعد میں کہا جا رہا ہے، پہلے ان کو تسلی دے کر ان کے دل کو مائل کر کیا جا رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے یا عبادی، تم جیسے کیسے بھی ہو تو میرے ہی نا. ٹھیک ہے تم اسرفو ہو، علی انفسہم ہو، الذین اسرفوا علی انفسہم ہو، تم نے بہت گناہ کیے ہیں، تم نے سارے بارڈر توڑ دیے، ساری حدود پار کر دیے اور تم نے کوئی گناہ تک نہیں چھوڑا، ساری کر لیے، لیکن ہو تو میرے ہی نا. میں تو نہیں کہتا ہوں کہ تم میرے بندے نہیں ہو، کسی اور کے بندے. اللہ کے کرم کے قربان جائے، اللہ کتنا مہربان ہے. الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کی انتہا کر دی ہے، گناہوں کی انتہا کر دی ہے. اچھا آگے ان کے گناہوں کا کفارہ نہیں بتا رہے. اے میرے بندو تم نے بہت گناہ کیے ہیں، اب کم از کم رو دھو تو صحیح، کوئی آنسو تو بہاؤ. یہ نہیں کہہ رہے، ان کے گناہوں کا کفارہ نہیں بتا رہے. روزے رکھنا شروع کر لو، نفلیں پڑھنا شروع کر دو، تبلیغ میں جانا شروع کر دو، گناہ کرنا چھوڑ دو، یہ نہیں کہہ رہے. بلکہ اگلی جو بات کہہ رہے ہیں وہ ایسی کہہ رہے ہیں کہ ہر گنہگار سے گنہگار کی بھی حوصلہ افزائی ہو اور اس میں بھی ایک امید کی کرن آئے کہ نہیں میری بھی بخشش ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اے ساری دنیا کے گنہگاروں جنہوں نے گناہوں کی انتہا کر دی ہے، تم میرے پاس کیوں نہیں آ رہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں معاف نہیں کروں گا؟ نہیں، تم مایوس نہ ہو، میں کر دوں گا. میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اس جگہ اللہ اگر یوں فرماتے ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا، تو ہو سکتا ہے کسی گناہ گار کے دل میں خیال اٹھتا کہ گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن میرے گناہ تو اس قابل ہی نہیں کہ بخشے جائیں، اس لیے میں اس آیت میں داخل نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں وہ ہوں جو کچھ نہیں بلکہ سارے ہی گناہ معاف کر دوں گا. چاہے قابل معافی ہو وہ بھی معاف کر دوں گا، چاہے قابل معافی نہ ہو وہ بھی معاف کر دوں گا. اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے نظام سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کسی کو دوزخ میں بھیجنا چاہتے ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک کی بخشش کا کوئی بہانہ بن جائے، ہر ایک کی بخشش کا کوئی بہانہ بن جائے. مشائخ نے لکھا ہے رحمت خدا بہانہ می جویت،
اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا وہ بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کہیں کوئی ایشو مل جائے بخشش کا، کوئی ایشو مل جائے بخشش کا. جیسے جو بدتمیز قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ جھگڑے کے ایشو ڈھونڈتے ہیں، تھوڑی سی بات سے ہی چڑھائی شروع کر دیتے ہیں، بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں. اللہ وہ مہربان ہے جو بخشنے کے ایشوز ڈھونڈتا ہے. ساری زندگی زنا کیا، کتے کو پانی پلایا بخش دیا. ساری زندگی فروش اور زنا اور بدکاری کی زندگی گزاری، پیسے لے کر کپڑے اتارے. ایک عورت کا کپڑے اتارنا اور پیسے لے کر کپڑے اتارنا یہ کتنی گراوٹ کی بات ہے. ساری زندگی جس عورت نے یہ کیا، صرف ایک کتے کو پانی پلایا، وہ بھی نجس جانور، اللہ کو ایشو مل گیا، اللہ نے معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ لیغفر لکم، اللہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے معافی کا انتظام اتنے وسیع پیمانے پہ کر لیا ہے، اتنے وسیع پیمانے پہ کر لیا ہے. معافی کا اعلان، معافی کا انتظام اتنے وسیع پیمانے پہ کر لیا ہے کہ شاید ہی کوئی اللہ کی معافی سے بچ پائے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے چلتے چلتے کسی کو ٹھوکر لگے تو گناہ معاف. ہمارے نبی کا ارشاد ہے کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھے اس سے گناہ معاف. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جس سے بخار ہو تو ایک دن کے بخار سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو بیمار ہوا اور اس نے بیماری میں 40 مرتبہ کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بیماری میں 40 دفعہ اگر یہ آیت کریمہ پڑھ لی، چاہے کتنا بڑا گناہ گار تھا، مرے گا تو شہادت کا اجر پائے گا. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو سونے کے لیے بستر پہ جائے اور بستر پہ جا کے 3 دفعہ پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 دفعہ یہ استغفار پڑھے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے اگر اس کے گناہ اتنے ہوں جتنے درختوں کے پتے، اگر اس کے گناہ اتنے ہوں جتنے ساری دنیا کے ریت کے ذرے، اگر اس کے گناہ اتنے ہوں جتنی سارے سمندروں کی جھاگ، اللہ اس 3 دفعہ استغفار سے اس کے اتنے گناہ بھی معاف کر دے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جس نے نئے کپڑے پہنے اور نئے کپڑے پہن کر اس نے کہا الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، یہ دعا پڑھ لی اس کے اگلے پچھلے سب گناہ. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جس نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کے یہ دعا پڑھی الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام من غیر حول منی ولا قوة، یہ دعا کھانے کے بعد پڑھ لی اس کے سب گناہ معاف. کتنا وسیع انتظام ہے اللہ تعالیٰ کا گناہوں کی بخشش کا. اس انتظام سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گناہوں کے ساتھ دنیا سے لے جانا چاہتا ہی نہیں ہے. موت کے وقت جو انسان پہ سکرات کی سختی آتی ہے اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، بیماری سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ٹھوکروں سے گناہ معاف ہوتے ہیں، غموں سے گناہ معاف ہوتے ہیں. جب بیٹا باپ سے بدتمیزی کرتا ہے باپ کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جب اولاد ماں سے بدتمیزی کرتے ہیں ماں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جب بھائی کا حق کھاتا ہے تو جس کا حق کھاتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. جب بھائی بہن کا حق دباتا ہے تو بہن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جب کوئی کسی کو گالی دیتا ہے تو جس کو گالی پڑی اگر اس نے بدلہ نہیں لیا تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کتنے گناہوں کی معافی کے انتظامات ہیں. جو مسجد وضو کر کے جا رہا ہے، وضو گھر میں کیا اور مسجد کی طرف چل پڑا، ہر قدم پر ایک گناہ معاف. بھئی کتنے قدم اٹھاتا ہے آدمی مسجد کے لیے؟ ہر قدم پہ ایک گناہ معاف، ہر قدم پہ ایک گناہ معاف، ہر قدم پہ ایک گناہ معاف. وضو کرنے بیٹھا اور وضو کرنے سے پہلے دعا پڑھی بسم اللہ والحمد للہ، بس اتنی سی دعا بسم اللہ والحمد للہ. یہ دعا پڑھ کر وضو شروع کیا. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب پاؤں کو دھو کر اس کے جسم سے آخری وضو کا قطرہ ٹپکے گا تو وہ آخری گناہ کو لے کے ٹپکے گا.
سارے جسم کے گناہ معاف، آنکھ کے بھی، زبان کے بھی، کان کے بھی، ہاتھ کے بھی، پاؤں کے بھی، سارے وجود کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے گناہوں کی بخشش کے کتنے انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ یہ جو بجلی کی آج کل لوڈ شیڈنگ ہے، یہ جو گرمی ہے، اس گرمی کو برداشت کرنے کے گناہ معاف ہیں۔ یہ پسینے کے قطرے ٹپک رہے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کو لے کے گر رہے ہیں۔ سردی زیادہ ہو جائے گی اور تکلیف دے گی، اس سردی سے گناہ معاف ہوں گے۔ گرمی زیادہ ہوگی، اس گرمی کی شدت سے گناہ معاف ہوں گے۔ غربت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، غربت سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کوئی مقروض ہے، اس کو ٹینشن ہے، اس ٹینشن سے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ کسی کی بچیاں ہیں، بچیاں بڑی ہو رہی ہیں اور ان کی عمریں جا رہی ہیں اور ان کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں اور یہ غم اس کو کھائے جا رہا ہے، اس غم سے اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے میں اپنے بندوں پہ مہربان ہوں، جیسے میں اپنے بندوں کا خیال کرتا ہوں، میرے بندے بھی میرا خیال کیا کریں۔ کیا خیال کیا کریں؟ کہ جس اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کا کہا بھی تو مانے نا۔ آنکھیں دی ہیں، کوئی پیسے نہیں۔ ہاتھ دیے ہیں، کوئی پیسے نہیں۔ کان دیے ہیں، کوئی پیسے نہیں۔ روشنی دی ہے سورج کی، کوئی پیسے نہیں۔ آپ کو رات کو روشنی چاہیے تو واپڈا والے بھی پیسے لیتے ہیں اور سولر کی پلیٹیں بھی پیسوں سے آتی ہیں اور جنریٹر آپ سے پیٹرول مانگتا ہے۔ اللہ نے آپ کو آنکھیں دی، آنکھوں کی روشنی دی، آپ سے کوئی پیسے نہیں لیے۔ اللہ نے آپ کے لیے سورج روزانہ طلوع کیا، کوئی پیسے نہیں۔ رات کا اندھیرا بھی نعمت ہے، اس کے کوئی پیسے نہیں۔ ہوائیں نعمت ہیں، اس کے کوئی پیسے نہیں۔ ہماری ایک جماعت چل رہی تھی، اس میں ایک ساتھی کا پیشاب بند ہو گیا، تو وہ چیخنے لگ گئے، تو ساتھی ان کو اٹھا کے ہسپتال لے کر گئے۔ جب ان کو لے کر جا رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے مجھے ہسپتال نہ لے کے جاؤ، مجھے چھری دو، میں اپنا پیٹ کاٹ کے پیشاب نکالوں، مجھے اتنی تکلیف ہے، میں اتنا بھی انتظار نہیں کر سکتا کہ آپ ہسپتال پہنچیں، مجھے اتنی تکلیف ہے، چھری دو، میں پیٹ کاٹ کے اپنا پیشاب نکالوں۔ اتنی تکلیف تھی ان، بلا کر ان کو ہاسپٹل لے کر گئے، ان کو پائپ لگائے اور ان کا پیشاب نکالا، انجیکشن لگے، ڈرپیں چڑھی۔ جب وہاں سے نکلنے لگے اور ڈسچارج ہونے لگے تو کاؤنٹر والے نے جو بل پکڑایا تو بل دیکھ کے عقل دنگ رہ گئی کہ میرے رب کے مجھ پہ کتنے احسانات ہیں کہ دن میں کئی دفعہ پیشاب کرتا ہوں، 1 روپیہ بھی نہیں لگتا، آرام سے پیشاب نکل جاتا ہے۔ یہاں ایک دفعہ ہسپتال والوں نے پیشاب نکالا اور 25,000 کا بل بنا کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ 25,000 کا بل ایک دفعہ پیشاب نکالنے میں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری نعمتوں کی گنتی تو کرو، تم تو گنتی بھی نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب میں ان کا خیال کرتا ہوں تو یہ بھی تو میرا خیال کرے، میں اتنا ان کا لحاظ کرتا ہوں یہ بھی تو میرا لحاظ کرے، میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں یہ بھی تو مجھ سے محبت کرے۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انی لک محب فبحقی علیک کن لی محبا، اے آدم کے بیٹے سچ پوچھو تو میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تجھے میرے حق کی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے پیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی انسان تو ہے نہیں کہ آپ ان کے گال چومیں، آپ ان کا ماتھا چومیں، آپ ان کے ہاتھ چومیں، آپ ان کے پاؤں چومیں۔ اللہ انسان تو نہیں ہے، اللہ تو اس سے پاک ہے کہ ہم اللہ کو اپنے ہونٹوں سے چومیں۔ اللہ سے پیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ جو کہتا جائے کرتے جائیں، جس سے روکتا جائے اس سے بچتے جائیں، یہ اللہ سے پیار ہے۔ مسجد سے بلاوا آئے
فجر میں آئے، ظہر میں آئے، عصر میں آئے، مغرب میں آئے، عشاء میں آئے، جب بھی مطالبہ آئے تو ہم فوراً مسجد میں حاضر ہو جائیں، میرے رب میں حاضر۔ یہ اللہ سے پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جھوٹ نہ بولو، جھوٹ چھوڑ دینا، چاہے جھوٹ میں کتنا نفع نظر آ رہا ہو۔ اللہ نے کہا غیر عورت نگاہوں کے سامنے آ جائے تو نگاہوں کو بچا لو، چاہے دیکھنے میں کتنا مزہ آئے۔ یہ اللہ سے پیار ہے، نگاہوں کو بچا کے گزر جانا یہ اللہ سے پیار ہے۔ کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی برائی زبان پہ نہ لاؤ، کسی کی برائی زبان پہ نہ لانا، یہ اللہ سے پیار ہے۔ اپنی ماں کا ادب کرو، یہ اللہ سے پیار ہے۔ اپنے باپ کا احترام کرو، یہ اللہ سے پیار ہے۔ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ شفقت والا معاملہ کرو، یہ اللہ سے پیار ہے۔ جن باتوں کو اللہ نے حرام کیا ان کو چھوڑ دینا، جن باتوں کے کرنے کو کہا اس کو کرنا، یہ اللہ سے پیار ہے۔ جو یہ نہیں کر رہا وہ اللہ سے پیار نہیں کر رہا، وہ اللہ سے نفرت کر رہا ہے۔ آدمی نافرمانی اسی کی کرتا ہے نا کہ جس سے نفرت ہو، جس سے بغض ہو، جس سے دل کھٹا ہو چکا ہو، اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور جس سے پیار ہوتا ہے اس کے تو اشارے کے انتظار میں رہتا ہے، اس کے تو اشارے کے انتظار میں رہتا ہے۔ اور جس سے پیار ہوتا ہے، جس سے پیار ہوتا ہے یعنی جس سے عشق ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، اس کے تو نام پہ جان دینے کو انسان اپنی سعادت سمجھتا ہے، اس کے مواقع ڈھونڈتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد سے کہنے لگے غزوہ احد میں، اے سعد آؤ مل کر دعا کریں۔ مل کر دعا کرنے سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ ایک دعا کرے دوسرا آمین کہے، اس کو اجتماعی دعا کہتے ہیں۔ اجتماعی دعا جلدی قبول ہوتی ہے اس لیے کہ اس میں دوسرے کی سفارش مل جاتی ہے۔ ایک دعا کر رہا ہے، دوسرا آمین کہہ کر اس کی سفارش کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن جہش نے اور حضرت سعد نے مل کے دعا کی۔ حضرت سعد نے دعا کی، یا اللہ میدان میں اترنا ہے، کسی بڑے کافر سے مقابلہ ہو، وہ مجھ پہ حملہ کرے، میں اس پہ حملہ کروں، اس کو مجھے اس پہ غالب کر دے اور پھر مجھے غازی بنا دے، اس کو میرے ہاتھوں قتل کروا دے، بڑا کافر مارا جائے تاکہ بڑا کفر مٹ جائے۔ حضرت سعد نے کہا، حضرت عبداللہ نے کہا آمین۔ پھر حضرت عبداللہ نے دعا کی، اے اللہ میرا بھی کسی بڑے کافر سے مقابلہ ہو، وہ مجھ پہ حملہ کرے، میں اس پہ حملہ کروں، آخر میں کرتے کرتے اس کو مجھ پہ غالب کر دے، کفر تو مٹ ہی جائے گا لیکن یا اللہ میں شہادت سے نہ رہ جاؤں، اس کو مجھ پہ غالب کر دے، وہ مجھے تیرے راستے میں قتل کر دے، میرے کان بھی کاٹ دے، ناک بھی کاٹ دے، ہونٹ بھی کاٹ دے، آنکھیں بھی نکال دے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور جب میں کٹی ناک اور کٹے کان اور کٹے ہونٹوں کے ساتھ قیامت کے دن تیرے سامنے پیش ہوں تو تو مجھ سے پوچھے عبداللہ یہ تیرا حشر کیوں ہوا، تو میں یوں کہہ پاؤں کہ اللہ تیری محبت میں ہوا، تو اس میں مجھے مزہ آئے گا۔ بھائی کیوں ہوا یہ؟ تیرے لیے تو ہوا، اور کس کے لیے ہوا؟ تیری محبت میں ہوا۔ جب اللہ سے محبت ہوتی ہے، جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم اچھا لگتا ہے، اس میں مزہ آتا ہے، اس کا شوق رہتا ہے۔ آج ہمارے دلوں میں نماز کا شوق نہیں، دین کا شوق نہیں، نبی کی سنت کا شوق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے نبی سے محبت دینی ہو گئی ہے، دین ٹھنڈی پڑ گئی ہے۔ مال کمانے کا شوق ہے، ٹائم سے پہلے دکان کھل جاتی ہے۔ مال کمانے کا شوق ہے، عید کی رات کو بھی دکان کھلی رہتی ہے، عید کے دن بھی دکان کھلی رہتی ہے۔ پیسے کمانے کا شوق ہے، صبح الگ ڈیوٹی ہے، شام الگ ڈیوٹی ہے، دو ملازمتیں چل رہی ہیں، تین ملازمتیں بھی لوگ کر رہے ہیں، تین نوکریاں کر رہے ہیں، ادھر پڑھا رہے ہیں، ادھر پڑھا رہے ہیں، ادھر پڑھا رہے ہیں، ادھر کما رہے ہیں، ادھر کما رہے ہیں، ادھر کما رہے ہیں، اس لیے کہ پیسہ کمانے کا شوق ہے، اللہ کو راضی کرنے کا شوق نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سے محبت نہیں۔
اللہ پاک یہ ہم سے اور آپ سے چاہتے ہیں کہ میرے بندے جیسے میں انہیں چاہتا ہوں نا ایسے یہ بندے بھی مجھے چاہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ترغیب دیتے ہوئے جیسے کسی ماں کا بیٹا نکھٹو ہو، نالائق ہو، نکما ہو، کماتا نہ ہو، گھر پڑا رہتا ہو، تو اس کی ماں اس کو اشاروں میں کہتی ہے دیکھو فلاں کا بیٹا کتنا کماتا ہے، سارا دن لگا رہتا ہے، شام کو تھکا تھکایا آتا ہے. اب یہ جو ماں کہہ رہی ہے فلاں کا بیٹا اتنا کماتا ہے، اتنا لاتا ہے، دیکھو اس نے کتنا بڑا گھر بنا لیا، دیکھو اس نے کتنی اچھی گاڑی خریدی ہے، دیکھو اس کے بچے کتنے بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، صرف یہ کیوں سنا رہی ہے؟ اسے سمجھ تجھے بھی کچھ کرنا چاہیے، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مجھے اور آپ کو اپنی محبت پر اکسانے کے لیے پتہ ہی کیا فرماتے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، میرے بندوں جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ مجھ سے شدید محبت کرتے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ تم بھی تو ایمان والے ہو، تم بھی تو کیا کرو نا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ پاک کے دیوانے ہوتے ہیں. اشد حبا، ان کو اللہ پاک سے شدید ترین محبت ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی تو کیا کرو نا، شدید ترین محبت تمہیں بھی ہونی چاہیے. میرے دوستو یہ جو محبت ہے اللہ پاک سے شدید ترین محبت، یہ اہل اللہ کی صحبت کے بغیر نہیں آتی. یہ نعمت صرف اہل اللہ کی صحبت سے ہی آتی ہے، یہ اس کے بغیر نہیں آتی. آپ کو مسئلے مسائل مدرسے میں پڑھنے سے معلوم ہوں گے، علماء کے پاس بیٹھنے سے معلوم ہوں گے، علماء سے پوچھنے سے معلوم ہوں گے. مسئلے مسائل علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر لیں، آپ کو آ جائے گا یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ سنت ہے، یہ رسم و رواج ہے. علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں، بچے مدرسوں میں پڑھنا شروع کریں، ساری حقیقت معلوم ہو جائے گی، سارے مسئلے مسائل معلوم ہو جائیں گے. لیکن یہ جو اللہ کی محبت ہے نا، اللہ کے نبی کی جو محبت ہے، یہ اہل اللہ کی صحبت سے آتی ہے. حضرات صحابہ کرام کے دلوں میں جو اللہ اور اس کے نبی سے اس درجے کا جو عشق تھا، یہ سب سرکار کی صحبت کا نتیجہ تھا. آج ہمارے معاشرے نے، آج ہمارے مسلم معاشرے نے اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنا، اہل اللہ کی صحبت کو اپنی ضرورت سمجھنا چھوڑ دیا. جتنا ٹائم ہم موبائل کو دیتے ہیں، اتنا ٹائم اگر کسی نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھیں تو ہماری ساری بری عادتیں ہم سے چھوٹ جائیں اور ہم میں اچھی صفات پیدا ہو جائیں. اس لیے میں اور آپ اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی اس محبت کو حاصل کریں گے، اس کو سیکھیں گے، اور جتنے اب تک گناہ ہو گئے ہیں زندگی میں ان سب سے توبہ طائب ہو کر اپنے اللہ کو راضی کریں گے، منائیں گے. تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور 5 نمازیں اس کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو دینی تربیت دیں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اپنے بچوں کے اخلاق کو درست کریں، اپنے بچوں کی تربیت پہ توجہ دیں، اپنے گھروں میں محبت کا ماحول قائم کریں. ہمارے گھروں میں اس وقت محبت کی کمی ہے، نفرتیں ہیں. گھروں میں محبت کی کمی کی وجہ سے اب گھروں میں دل نہیں لگتا. لوگ باہر بیٹھے رہتے ہیں ہوٹلوں پہ، کھلی فضاؤں میں ہوٹلیں بن رہی ہیں اور وہاں پہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، کھانا بھی ہوٹل پہ کھاتے ہیں اور چائے بھی ہوٹل پہ پیتے ہیں اور باہر بیٹھے رہتے ہیں، تھکے تھکائے رات کو دیر سے آتے ہیں اور آ کے سو جاتے ہیں، صبح کو آنکھیں مل کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. گھروں میں رہنے کو دل نہیں کرتا، اس لیے کہ گھروں میں سکون نہیں ہے، اس لیے کہ محبت کا ماحول نہیں ہے.
اور محبت کا ماحول اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے گھروں میں غیبت کا ماحول ہے. جس گھر میں غیبت ہوگی اس گھر میں نفرت ضرور آئے گی. بھئی جہاں اے سی چلے گا ٹھنڈک ہوگی نہیں ہوگی؟ جہاں آگ جلے گی تپش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جہاں غیبت ہوگی وہاں دل ضرور پھٹیں گے. بیوی خاوند کے سامنے اس کی والدہ اس کی بہنوں کی غیبت کرتی ہے، اور ساس اپنے بیٹے کے سامنے اپنی بہو کی غیبت کرتی ہے، اور بہن اپنے بھائی کے سامنے اپنی بھابھی کی غیبت کرتی ہے. اب کیا ہے؟ ہر ایک کا دل دوسرے کی نفرت سے بھرا ہوا ہے، محبتیں ہیں نہیں. ہر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگا ہوا ہے، اور دوسرے کی جڑیں کاٹنے میں لگا ہوا ہے، اور دوسرے کی پریشانی سے خوش ہو رہا ہے، اور دوسرے کی خوشی سے جل کے بن رہا ہے. اس لیے گھروں میں محبت اور برکت نہیں. اس لیے جو یہ چاہتا ہے اس کے گھر میں رحمت ہو، برکت ہو، اس کے گھر میں سکون ہو، اپنے گھر میں غیبت پہ پابندی لگائے. جیسے ہوائی جہازوں میں جگہ جگہ اسٹیکر لگے ہوتے ہیں، نو اسموکنگ، سگریٹ نہیں پی سکتے. پھر بار بار پائلٹ اعلان کرتا ہے اسپیکر میں، بھائی آپ کو پتا ہونا چاہیے اس ایئر لائن میں سگریٹ پینا منع ہے. آپ پیٹرول پمپ پہ چلے جائیں، وہاں اسٹیکر لگے ہوں گے، نو اسموکنگ، سگریٹ نوشی ممنوع، تمباکو نوشی ممنوع. مسجد میں آئیں گے تو اسٹیکر لگے ہوں گے، موبائل بند کر دیں. ہمارے گھروں میں غیبت پر پابندی ہونی چاہیے. جس گھر میں غیبت پہ پابندی ہوگی اس گھر میں محبت آ جائے گی. کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی برائی بیان نہ کرے، کوئی کسی کی چغلی نہ کھائے، کوئی کسی کی شکایت نہ لگائے. بچے بھی کسی کی نہ لگائیں، عورتیں بھی کسی کی نہ لگائیں، مرد بھی کسی کی نہ لگائیں. انشاءاللہ اس سے ہمارے گھروں میں محبت ہوگی، برکت ہوگی. اور اپنے گھر والوں کی صحیح تربیت کے لیے روزانہ اپنے گھر میں 10 15 20 منٹ فضائل اعمال کی کتاب خریدیں. روزانہ 15 20 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، جتنا سہولت سے پڑھ سکیں اس کی اپنے گھر والوں کے سامنے تعلیم کریں، تاکہ ہمارے گھر والوں کا دینی ذہن بنے، ان کے دلوں میں دین پہ چلنے کا شوق پیدا ہو، اور ہمارے گھروں سے اللہ کی نافرمانیاں ختم ہو، اور ہمارا سارا گھر مطیع فرما بردار بنے. تو ان ساری باتوں کی کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.